معراج ہے میرے آقا کی 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 معراج ہے میرے آقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وقال تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی طرف سے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پروگرامز کی ایک سیریز چل رہی ہے۔ علماء اکرام اس میں معراج سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو تمثیلی مشاہدات بھی آپ نے کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، اور پھر جب سر کو کچل دیا جاتا اور وہ پتھر دور چلا جاتا تو پھر وہ سر اپنی حالت پر آ جاتا اور دوبارہ ان کے سر کو کچلا جاتا۔ اس طرح جو ہے یہ لگاتار یہ عمل جاری تھا کہ بار بار وہ سر صحیح ہو جاتا، پھر اس سر کو کچلا جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نمازوں کی وجہ سے بوجھل ہیں، جن کو نمازوں کا کہا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ پیارے بھائیو، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں ہم اس صف میں داخل تو نہیں، کیونکہ ہم میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ان کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز کا وقت ہو اور حالت سفر میں ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ گاڑی رکے تو میں نماز پڑھوں۔ نماز کا وقت ہو اور کپڑے میں ناپاکی لگ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ جلد سے جلد میں اس ناپاکی کو دور کروں اور نماز پڑھوں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نماز فجر کی اذان ہو رہی ہے، بستر پر لیٹے لیٹے سن رہے ہیں، لیکن ان کے سر بوجھل ہیں کہ کون اٹھے، پھر وضو بھی کرنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، اچھا اٹھتا ہوں، پھر نماز فجر کا وقت جا رہا ہے، پھر بھی نہیں اٹھتے، یہاں تک کہ نماز فجر قضا ہو جاتی۔ اس طرح کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کو نماز کی بعض اوقات دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ چلو میں آتا ہوں، اگر زبردستی کی جاتی ہے تو سر بوجھل نظر آتا ہے کہ کل سے پڑھوں گا، ابھی نہیں چل رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اگر اس کیٹیگری میں ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے اور نماز کی ہمیں جو ہے اہمیت جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اذان جو ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ مؤذن کے الفاظ تو ہیں، الفاظ ادا مؤذن کر رہا ہے، لیکن حکم تو رب ذوالجلال کا ہے نا۔ پھر حکم ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کامیابی کو چھوڑ کر ہم دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں کہ میں جناب عالی یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن حقیقی جو کامیابی ہے، اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے اور مؤذن صاحب ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ کامیابی ہے، اصل کامیابی تو نماز ہے۔ تو اس کامیابی کو چھوڑ کر دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ بے نمازی لوگ ہیں جن کے سر جو ہے نمازوں کی وجہ سے بار محسوس کرتے ہیں، ان کے سروں پر بار آ جاتا ہے، یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا 26 ذی الحجہ کو، شدید زخمی ہو گیا، بے ہوشی طاری ہو، صحابہ نے تو نماز ادا کر لی، حضرت کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بابا جان نے میرے ہاتھ کو تھام لیا، میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، وضو کیا اور پھر نماز فجر ادا کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب ہوش آیا تو نماز فجر ادا کی اور پوچھا کہ لوگوں نے کیا نماز فجر ادا کر لی کہ نہیں، یعنی ایسا تو نہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ میرے پیچھے پیچھے آئے اور وہاں پر ایک شور مچ گیا اور انتشار ہو گیا اور نماز فجر بھول گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو آپ کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، یہ فکر تھی کہ کہیں ایسا میری وجہ سے کہیں امت نے یا اس وقت جو حالات، جو کیفیت تھی، اس کیفیت کی وجہ سے لوگوں نے نماز تو ترک نہیں کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، سب نے نماز ادا کر لی ہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ تارک نماز حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ نماز ترک کرنے والا کامل مسلمان ہو یہ نہیں ہو سکتا، کہ نماز جو ہے رب ذوالجلال کا عطا کردہ ایک فرض ہے۔ جو معراج کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کی تعداد کی صورت میں عطا ہوئی، آپ کی امت پر 50 نمازیں ہیں، یہ میرے حبیب آپ یہاں آئے ہیں تو اپنی امت کے لیے تحفہ لے جائیں، 50 نمازوں کا تحفہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو عرض کی، مشہور واقعہ ہے، یہاں تک کہ 5 نمازیں ہو گئی۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ 5 نمازیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اگر ان 5 نمازوں کو ہم منٹوں میں اگر جو ہے اس کو جمع کریں تو یہ 1 گھنٹہ بھی شاید نہیں بنتا۔ فجر کی نماز آپ جو ہے اگر دیکھیں تو 4 منٹ میں 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور جماعت سے پڑھے تو 10 منٹ کی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، 2-3 منٹ میں آپ سنتیں پڑھ لیتے۔ ظہر آ جائیں، مغرب آ جائیں تو اب کاؤنٹنگ کریں گے تو 70-80 منٹ بن جائیں گے۔ تو 70-80 منٹ بھی ہم رب ذوالجلال کے حضور جو ہے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دل کو کیا ہو گیا؟ کئی دلوں پر زنگ تو نہیں لگ گیا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت ارشاد فرمایا، اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 وقت 5 ٹائم جو ہے وہ نہاتا رہے، غسل کرتا رہے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تر عمل کیا ہے؟ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بس نماز کا وقت ہو جائے، ایک مومن کو بے چینی لگ جائے کہ مجھے اب نماز کے لیے جانا ہے، نماز مجھے ادا کرنی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر عرض کی تو پھر حضور نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنا، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب چیز کیا ہے؟ فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اور ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ اس قدر نماز کی اہمیت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پت جھڑ کے موسم میں باہر تشریف لائے، اور حضور نے درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلایا۔ اب پت جھڑ کا موسم تھا تو بڑی تیزی سے پتے جھڑنے لگے، گرنے لگے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑنے لگتے ہیں، کہ جس طرح ٹہنیوں کو مسلسل اگر حرکت دی جائے تو وہ پت جھڑ کے موسم میں وہ پتوں سے خالی ہو جائے گی۔ تو کوئی بعید نہیں جو نمازی آدمی ہے رب ذوالجلال اس کے اتنے گناہ کو جھاڑ دیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ نماز کتنی برکت ہے، کتنی برکت ہے نماز میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا پوچھا جائے گا، نماز کا حساب ہوگا۔ آج دنیا کے معاملات میں تو ہم ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ جناب علی سال پورا ہو رہا ہے تو آڈٹ رپورٹ بنانی ہے، تو جناب ٹیکس فائل کرنا ہے، تو یہ بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے، بھائی کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا۔ یہ سارے دنیا کے معاملات کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہم نے یہ بھی سوچا کہ کل قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ اگر نمازیں مکمل نہیں ہے تو آج سے توبہ ہو اور نماز کو ہم مکمل کریں، اور جو قضا ہوئی ہیں نمازیں اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جہنم میں جائے گا اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اگر نمازی آدمی کسی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو حضور نے فرمایا کہ نمازی کے پورے بدن کو تو آگ چھو سکتی ہے، لیکن اعضائے سجود کو جس پر وہ سجدہ کرتا تھا ان اعضاء کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، اور سجدے میں بندہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ، وہ تو بلند ہے، سب سے بلند ہے، اور خود جو ہے اسفل ہوتا ہے، خود زمین پر ہوتا ہے، ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کی بلندی بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حالت بندے کی بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ آج ہر کوئی جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے تو مطلب اللہ تعالیٰ بڑا رحمان الرحیم ہے۔ وہ بے شک رحمان الرحیم ہے تو وہ رزاق بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، تو پھر اس کی بھی کوششیں چھوڑ دو آپ۔ تو رزق دینے والا ہے، اس پر ایمان ہے، لیکن ساتھ کوششیں بھی تو کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح وہ رحمان اور رحیم اور غفار اور ستار ہے، لیکن آخرت سے متعلق آپ کو کوششیں بھی تو کرنی پڑے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کیا جنت کی نعمتیں آپ کو ایسے ہی مل جائے گی؟ دنیا کی ایک فانی ادنا سی نعمت کو پانے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، آپ کو کوششیں کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو DSLR کیمرہ چاہیے اچھے والا، تو اس کے لیے وہ پیسے جمع کرے گا، کوششیں کرے گا، 10 آدمیوں سے پوچھے گا کہ کون سا لوں، اس میں لینس کون سا ہونا چاہیے، تو کس کمپنی کا لوں۔ یعنی ایک ادنا سی نعمت ہے جو کہ فنا ہونے والی ہے۔ یعنی ایک تو فنائیت یہ ہے کہ دنیا جب ختم ہوگی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور یہ تو ایسی چیز ہے مشینری چیز 2 سال 5 سال 10 سال 20 سال میں
یہ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ہی اس کو فنا ہو جانا، لیکن اس کے لیے بھی تگ و دو اور کوششیں ہیں، اور جنت کی نعمتوں کے لیے کوئی کوششیں نہیں ہیں۔ تو یہ جو جنت کی نعمت ہے کہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا جنت کی کنجی ہے نماز، کنجی من چابی۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہو جائے تو نماز ضروری ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اور مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو نماز کی توفیق دے تو کچھ دیر نماز پڑھ کر سکون سے بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد اٹھ کر بس بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، باہر جا کر کسی کے ساتھ گفتگو میں اگرچہ 10 15 20 منٹ لگ جائے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بس نماز پڑھ کر فوراً سے بھاگنا ہے ہمیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ نماز پڑھنے کی رب ذوالجلال نے توفیق دی، اب کچھ دیر بیٹھے ذکر اللہ کریں۔ حضور نے فرمایا جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے، اور فرشتے استغفار کریں، گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے رب ذوالجلال کے حضور، جب وہ ہمارے لیے استغفار کر دے تو پھر تو وہ قبول ہی قبول ہے۔ اور حضور نے جو ہے فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ بھی بتائی، جو ان کا استغفار ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہو، اے اللہ اس نمازی کی مغفرت فرما دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس نمازی پر رحم فرما، اور فرمایا اللہم تب علیہ، اے اللہ اس نمازی کی توبہ کو قبول فرما، اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ کتنی زبردست دعائیں فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں، جو بندہ نمازی ہے اس کے لیے۔ تو معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم تحفہ ملا، اور اس عظیم تحفے کی ہم کتنی حفاظت کر رہے ہیں، سب اپنا محاسبہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، یعنی اہل و مال کی برکت ختم ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے نماز نہیں پڑھی تو جناب علی سارے اہل و عیال مر گئے اور مال تباہ ہو گئے، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ اہل بھی اپنی جگہ پر ہے، مال بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن برکتیں ختم ہو جاتی۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی تو اہل و مال اس کے جاتے رہے، مطلب ہے کہ برکتیں ختم ہوتی رہی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ اقدس میں تمام صوبوں میں جو ہے یہ فرمان بھیج دیا تھا، ایک ایک کو یہ فرمان جو ہے پہنچ چکا تھا کہ تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام یہ ہے کہ تم نماز کی حفاظت کرو۔ تمہاری کتنی ہی بڑی میٹنگ چل رہی ہو، دفاعی میٹنگ، معاشی میٹنگ، فلاں میٹنگ، فلاں میٹنگ، تمہیں اس میٹنگ کی طرف توجہ نہیں کرنی جب نماز کا وقت ہو جائے، اس لیے کہ تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنی، اس قدر نماز کی اہمیت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو جو ہے نماز فجر میں نہ پایا، تو آپ نے ان کی والدہ سے پوچھا، بازار جاتے ہوئے والدہ مل گئی، والدہ سے پوچھا سلیمان نہیں آئے فجر میں، کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ وہ میرا بچہ جو ہے پوری رات عبادت کرتا رہا، نوافل ادا کرتا رہا، وہ نماز فجر ہونے پر وہ تھک گئے تھے، لہٰذا گھر پر ہی انہوں نے نماز فجر ادا کر لی، پھر سو گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بہتر تھا کہ وہ رات بھر سوتے رہتے، نوافل ادا نہ کرتے، اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔
تو یہ ترجیحات کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں. جس طرح آگے شب برات آ رہی ہے، 6 نوافل کی طرف تو جو ہے بڑی توجہ ہوتی ہے، ترجیحات ہوتی ہے، اور نماز عشاء کی جماعت کی پرواہ نہیں. باقی پورے دن کی جو نمازوں کی جماعتیں ہیں، نمازیں ہیں، اس کی جو ہے عموماً پرواہ نہیں ہوتی. اور 6 رکعت نوافل شب برات میں ضرور پڑھنے. تو ترجیحات کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا زیادہ ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے. جو ضروری ہے اس پر جو ہے ہم عمل پیرا ہو کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پیارے بھائیوں، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میم ٹی وی کے پروگرامز جاری ہے. تو آج ہم نے اس بابت گفتگو کی کہ معراج کے موقع پر جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اہم ترین تحفہ نماز عطا فرمائی، اس نماز کی ہم حفاظت کریں، نماز کے محافظ بن جائیں اور نماز نہ چھوڑیں. پھر مزید یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں جو نماز قضا ہوئی ہے، جلد از جلد اس قضا نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کریں. رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل و اکمل نمازی بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.